بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خیر ناصر و معین۔ آپ تمام شہر اللہ کے روزہ داروں پر سلام اور درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ عطر قرآن کے ساتھ آج پھر چلتے ہیں 16 پارٹ آف قرآن میں سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 کی طرف۔ بہت پیاری آیات ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے آپ کو ان آیات سے مزین کرتے ہوئے ان قراتوں میں رزق الہیہ کو زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کریں گے تاکہ عمر بابرکت ہو، عمر باعزت مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے انشاءاللہ۔ ان خوبصورت آیات میں اللہ فرما رہا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ بہت پیاری آیت ہے، بہت اختصار کے ساتھ بتاتی چلوں۔ آیت نمبر 30، 31 اور 32 جو ریلیٹڈ ہے تینوں کے تینوں آیت ایک دوسرے سے، اس کو ہم نے آج انتخاب کیا ہے، جو اس کیا ہے آپ کے سامنے تفسیر بیان کرنے کے لیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس بچے کے ساتھ، بیبی کے ساتھ آپ اپنے گاؤں میں لوٹ کر آئے، واپس آئیں تو آپ سمجھ لیجئے گا جیسے لوگوں کی طرف سے ایک بگس کا حملہ اور بلیمز کا حملہ جو ہے بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی طرف شروع ہوئی۔ اور میں سمجھتی ہوں بہرحال لوگوں کے پاس بھی یہ رائٹ تھا، وہ لوگ جو اتنے عرصے سے ایک خاص چیسٹٹی کے ساتھ ایک پاک دامن حضرت مریم کو وہ دیکھ رہے تھے، سڈنلی ایک بیبی کے ساتھ اس بچی کو دیکھنے پہ یہ ایک نارمل بات ہے، لوگ بات ضرور کریں گے، یہ بالکل نارمل ہے۔ لیکن اگر آپ کو کسی بھی چیز میں ڈاؤٹ ہو، شک ہو، تو انسان کو قرآن کہتا ہے ججمنٹ میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہاں آپ کو سوء ظن اپنے قریب آنے کا موقع آپ کو نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی صبر کر لے، مخصوصاً اسپیشلی اگر آپ کو اس اگلی طرف کا پتہ ہو، اگر آپ اس کو جانتے ہو۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، فار ایگزامپل وہ ایک عالم ہے، عابد ہے، متقی ہے، اس نے لائف ٹائم کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے، اگر اس کے حوالے سے ایک بات آپ سنتے ہو، جیسے ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے، صبر نہیں کرتے، ہم اس کو چانس بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنی صفائی میں دو بول سکے، کچھ بات کر سکے اور ایکسپلینیشن کو اس کو ٹائم دے دے، نہیں، ہم لوگوں کو موقع دیتے ہیں گوسپ کا اور بلیم لگانے کا۔ ٹھیک ہے، آپ صبر کر لیں، اگلے بندے کو ٹائم دے، وہ شاید آپ کو آپ کی غلط فہمی کو دور کرے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک پاک دامن جو مسجد میں رہا کرتی تھی، جس کے لیے آسمان سے مائدہ آیا کرتا تھا، اب ایک بچے کے ساتھ یہ بی آئی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اب جب بلیم شروع ہو گئے تو بچے نے سڈنلی اسی جھولے میں، بیبی کاٹ میں آپ نے جو ہے اسپیچ شروع کر دی۔ اس بچے نے جو ابھی شاید 2-4 گھنٹے ہی ہوئے تھے پیدا ہو کے، اس نے باتیں کرنا شروع کر دی اور اپنے آپ کو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انٹروڈیوس کیا۔ قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ مجھے جاننا چاہتے ہو، میری ماں پہ بلیم لگانے سے پہلے مجھ سے سنو، میری ماں کی گواہی میں دیتا ہوں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، سرونٹ آف گاڈ۔ ایسا نہ ہو کہ میرا باپ نہیں ہے تو لوگ مجھے خدا سمجھے، یا یہ کہ مجھے خدا کا بیٹا کہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وجعلنی نبیا، پروفٹ، میں
پروفٹ عیسیٰ ہوں، خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے چوتھی کوالٹی آپ نے فرمایا اپنے حوالے سے کہ خدا نے وجعلنی مبارکہ، خدا نے مجھے مبارک قرار دیا ہے، بلیسڈ قرار دیا ہے، یعنی میں جہاں جاؤں وہاں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں نفع، یعنی بینیفٹ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کا آؤٹ پٹ آپ دیکھ لیجئے گا کہ عیسیٰ ایک بچہ تھا، لیکن یہ آج پوری دنیا میں کس قدر عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں، کرسچن کس قدر زیادہ ہے، اور کس قدر چینجنگ آپ نے لایا۔ اور اس کے بعد آپ فرما رہے وہ اوصانی بالصلاۃ، خدا نے مجھے وصیت کی ہے، خدا نے مجھے یہ نصیحت کی ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک خاص ریکمنڈ ہے کہ میں نماز کو ادا کروں، خدا کے سامنے جھکوں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ اور بہت عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ نے عبد خدا ہونے کے بعد، نبی خدا ہونے کے بعد، اپنے وجود کو بابرکت پروف دینے کے بعد 4 سٹیج پر آپ نے کہا کہ نماز، اور اس کے بعد زکوٰۃ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وبر بوالدتی، خیر ان کی تو صرف والدہ تھی، تو میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں، احسان کروں، ماں کی خدمت کروں، پیرنٹس کی عظمت کو سمجھنا، ان کو پیار دینا، ان کو محبت دینا۔ اور فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میرے رب نے مجھے جبار، ظالم اور شقی، خدا نے جو ہے کرالٹی مجھے قرار نہیں دیا۔ اور بہت حیران کن بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 6 ایکسیز یہاں پر مجھے اور آپ کو ایک بابرکت لائف کے لیے دکھا رہے ہیں، جو کی آف لائف ہے بابرکت زندگی گزارنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ آپ جو ہے خدا کو مد نظر رکھو، انی عبد اللہ۔ دوسری بات، آتانی الکتاب، قرآن سے اپنے آپ کو دور نہ کرو، اور اس کے بعد نبی سے دور نہ ہو۔ اور 4 سٹیج پہ آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے بابرکت قرار دیا ہے، اور بابرکت کب ہے؟ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو آپ جو ہے قائم کرو۔ اب یہ برکت کے حوالے سے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، آپ خدا کی ذات پر توکل کرے وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ برکت ہے کیا چیز؟ فار ایگزامپل جب کوئی گاڑی خرید لیتے، نیو کار خرید لیتے، ہم کہتے ہیں یہ کار آپ کے لیے بابرکت ہو، یا بچہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بچہ بیبی آپ کے لیے بابرکت ہو۔ دیکھیے، یا آپ کی عمر، لائف آپ کی بابرکت ہو۔ عمر میں بابرکت ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ 200 ایئرز جو ہے وہ زندہ رہے، 200 سال، 150 سال، 110 ایئرز جو ہے اس کی عمر ہو، نہیں۔ عمر بابرکت اس عمر کو کہا جاتا ہے، اس ایج کو کہا جاتا ہے جو بھلے کم ہو، لیکن اس میں اس کے آؤٹ پٹس، اس کا آثار بہت زیادہ ہو۔ فار ایگزامپل شیخ صدوق کو آپ دیکھ لیجئے، آئی ڈونٹ نو ان کی لائف کتنے عرصے کی ان کی عمر تھی، لیکن یہ کہ 300 بکس انہوں نے لکھی ہے، یہ بابرکت ہے۔ شیخ عباس قمی جنہوں نے 110 بکس لکھی ہے اپنی زندگی میں، یہ ہے عمر بابرکت۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیجئے گا، جو رمضان المبارک میں لوگوں کو بیداری کے لیے یوم القدس جیسے ایک انٹرنیشنل ڈے آپ نے لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کیا۔ آپ کا گھر اس وقت بابرکت ہے جس گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہو، جس گھر میں 2 جوان بچیوں کی جوانی میں شادی ہوئی ہو، جس گھر میں فرش عزا بچھا دی جاتی ہو، اس گھر کو بابرکت کہا جاتا ہے۔ نہ یہ کہ وہ گھر جس کے اندر 100-200 جو ہے بیڈ رومز ہو، جس کے اندر ہر طرح کے فیسلٹیز ہو، نہیں۔ بابرکت کا مطلب جس کے آثار بہت زیادہ ہو، یہ کاش ٹائم ہوتا تو ہم آپ کو بتا دیتے کہ ایسا کیا کرے جس سے بابرکت ہو، یا کون سی چیزیں ہیں جس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔
تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ضرور آپ کو بتا دیں گے. فور ایگزامپل کہتے ہیں کہ جس گھر میں خمس زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی ہو وہاں برکت نہیں ہوتی ہے. جس گھر میں گالیاں بہت زیادہ دی جاتی ہوں وہاں برکت نہیں ہوتی ہے. جس گھر میں شرابی ہو وہاں برکت نہیں ہوتی. جس گھر میں خیانت بہت زیادہ لوگ کرتے ہو وہاں پر برکت. اور اسپیشلی ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا ہو، ہسبینڈ وائف ہسبینڈ کا، ساس بہو ساس، یا جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں ایک دوسرے کا عزت اور احترام نہ کرتا ہو وہاں برکت نہیں رہتی. ہماری دعا ہے پروردگار آپ سب کی زندگی کو بابرکت، عمر بابرکت، اور یہ 6 ایکسیز جو حضرت عیسیٰ نے بتایا ہے ان سب پر عمل کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے. قرآن سے قربت، قرآن سے انسیت، قرآن سے محبت ہم سب کو نصیب فرما دے. قرآن کے نور سے ہمارے مرحومین کے قبور کو نورانی اور دسترخوان عظیم قرآنی ان طاق راتوں میں ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں نصیب فرما دے. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل اور کرونا وائرس جیسے منحوس بیماری کے شر سے بحق قرآن نجات عطا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ خیر ناصر و معین. آپ تمام شہر اللہ کے روزہ داروں پر سلام اور درود